بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ سامعین گرامی، قرآن پاک ایک روشنی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی سب دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم قرآن کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے۔ اپنے لیے صحیح راہ کا تعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں قرآن پاک کے حقوق معلوم ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں اور ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے حقوق ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ جی پیارے ساتھیوں، قرآن پاک کے حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا۔ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اسے ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی قرأت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کی زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کا تیسرا حق اس کو سمجھنا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ چوتھا حق قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال جانیں، اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر نہی کو عدل و انصاف پر مبنی مانیں۔ زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کی تبلیغ ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ تمہیں قرآن جتنا آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ سامعین گرامی، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ اگرچہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے رہنے والوں کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا تھا۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا اور ایک مثالی گروہ بنا دیا۔ اس طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے اور صحرا میں رہنے والے انسانیت کے رہنما بن گئے۔ یہی نہیں، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے رہنما اور استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے کی دعوت خود قرآن نے بار بار دی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بار بار ان الفاظ میں جھنجھوڑا کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کی یہ دعوت ہر انسان کے لیے ہے جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر صد افسوس کہ ہم نے اس کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا۔ ہم اس سے پڑھتے ضرور ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کو حقیقی معنی میں اپنا رہنما سمجھا، اپنے اعمال، اخلاق و معاملات کو قرآن کے مطابق استوار کیا، اس وقت تک انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر سربلند ہوئے اور غالب رہے، اسلام کا جھنڈا چاند سے لہرایا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان قرآن سے بے پرواہ اور بے تعلق ہوتے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بتدریج فساد اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو کر مغلوب ہو گئے۔ ان کا اتحاد
پارا پارا ہو گیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھیں، قرآن پاک کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ زوال نہیں بلکہ انسان عروج پر ہوگا۔